باب ما جاء فی المرأة ترى فی المنام مثل ما يرى الرجل عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت ام سلیم ابنة ملحان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق فهل على المرأة تعنی غسلا اذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال نعم اذا هي رأت الماء فلتغتسل قالت ام سلمة قلت لها فزحت النساء يا ام سليم قال ابو عيسى هذا الحديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ان المرأة اذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فانزلت ان عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن ام سليم وخولہ وعائشہ وانس۔ یہ باب جب عورت خواب میں دیکھے اس طرح جیسا کہ مرد دیکھتا ہے، یعنی جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے عورت کو جب احتلام ہوئے، تو اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم آئیں جو ملحان کی بیٹی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اللہ تعالی حق بات سے شرم نہیں فرماتے، تو کیا عورت کے اوپر، وہ مراد لیتی تھی غسل ہے، جب وہ خواب میں دیکھے اس طرح جیسا کہ مرد دیکھتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب وہ پانی دیکھے تو وہ غسل کر لے۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ تو نے عورتوں کو شرمندہ کر دیا اے ام سلیم۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ سائل ام سلیم ہے، لیکن اس سے قبل والی حدیث میں سائل ام سلمہ تھی۔ تو جب ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات پوچھی، اور پوچھنے سے پہلے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے، تو حضرت ام سلمہ نے ان سے کہا کہ تم نے عورتوں کو شرمندہ کر دیا، تم کو اگر پوچھنا تھا تو مجھ سے پوچھتی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے تمہیں بتا دیتی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سائل ام سلیم بنے تو وہ عورتوں کو شرمندہ کر دیں۔ اب جب یہاں خود ام سلمہ نے پوچھا تھا جیسا کہ اس سے قبل والی حدیث میں ہے، تو وہاں بھی تو عورتیں بدنام ہو رہی تھیں اور عورتیں شرمندہ ہو رہی تھیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، لہٰذا ان کا پوچھنا ظاہر بات ہے تنہائی میں پوچھنا ہوگا۔ یہاں جو ام سلیم نے پوچھا ہے مجمع میں پوچھا ہے، مردوں کی مجمع میں، ان کی جماعت میں، جس کی وجہ سے عورتوں میں افشا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ فضحت النساء، کہ تم نے جو ہے عورتوں کو شرمندہ کر دیا ہے۔ تو مسئلہ اس میں سب کا اتفاق ہے، اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَبِهِ يَقُولُ سفیان الثوری والشافعی، حالانکہ سب کا اس میں اتفاق ہے کہ عورت کے اوپر بھی جب اس کو احتلام ہو جائے اور تراہٹ دیکھے خواب میں بیدار ہونے کے بعد، تو جیسے مرد کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہوگا۔ مگر پھر بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بِهِ يَقُولُ سفیان الثوری والشافعی فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن فقہاء کرام کا مذہب سند کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ چکا ہے، اس کو نقل فرماتے ہیں۔ اس کا بیان پہلے سے بھی ہو چکا ہے، اور یہ ان کی عادت ہے کہ جن کا بیان سند سے نہیں پہنچا ہے، جن کا مذہب سند کے ساتھ ان تک نہیں پہنچا ہے، وہ اس کو نقل نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے عملاً بالاحتیاط، احتیاط پر عمل کرتے ہوئے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جن کا مذہب میرے پاس سند کے ساتھ پہنچ چکا ہے، میں صرف انہی ائمہ کرام کے مذہب کو بیان کروں۔ اس لیے امام ترمذی نے یہاں یہ رویہ اپنایا اور فرمایا کہ وَبِهِ يَقُولُ سفیان الثوری والشافعی، اللہ عالم۔ باب فی الرجل
यस्तदफिउ बिलमरअति बअदल गुस्ल। अन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत रुबमा इग़तसल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल जनाबा सुम्मा जाअ फस्तदफ़अ बी फ़ज़ममतुहु इलैया वलम अग़तसिल। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन लैसा इस्नादिही बअसुन व हुवा क़ौलु ग़ैरि वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन अन्न रजुल इज़ा इग़तसल फ़ला बअस बि अन यस्तदफ़िअ बिइम्रअतिही व यनामु मअहा क़ब्ल अन तग़तसिल अल मरअह व बिही यक़ूलु सुफ़यान अस-सौरी व शाफ़िई व अहमद व इसहाक़। ये बाब कि मर्द गुस्ल के बाद यानी गुस्ल जनाबत के बाद गर्माहट हासिल करे, गर्मी हासिल करे औरत से यानी अपनी बीवी से। तो इसमें मसला ये है कि मर्द ऐसा कर सकता है इसलिए कि गुस्ल जनाबत के बाद वो गुस्ल कर चुका है, उसमें कुछ ठंडक आ चुकी है, सर्दी महसूस कर रहा है, उसका हाथ सर्द हो गया है, तो वो गर्मी हासिल करता है ऐसी बीवी से कि जिस बीवी ने भी गुस्ल नहीं किया है तो उससे वो गर्मी हासिल कर सकता है। इस्तदफ़ा किसी चीज़ से गर्मी हासिल करना। तो इस सिलसिले में बाज़ की राय ये है कि ये हदीस शरीफ ला शय है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ज़िक्र भी फरमाया है कि हाज़ा हदीसुन लैसा फ़ी इस्नादिही बअसुन। इसका मफ़हूम यही है कि इसकी इस्नाद पूरी नहीं है। और फरमाया कि क़ब्ल अन तग़तसिल अल मरअह, मर्द का भी यही हुक्म है कि ये मसला इजमाई है। मर्द भी यहाँ, हालांकि औरत के सिलसिले में आपने फरमाया है कि गुस्ल करने से पहले वो मर्द को अपनी गर्माहट पहुँचा सकती है, तो मर्द का भी यही है कि औरत अगर नहा करके आए, गुस्ल करके आए, तो वो भी अगर गर्मी हासिल करना चाहे औरत से, मर्द इसके इससे कि औरत अगर गुस्ल करके आए तो मर्द से भी अगर गर्मी हासिल करना चाहे तो वो भी कर सकती है। ये मसला इजमाई है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। और इसकी हकीकत भी वही है कि जब तक मर्द हो या औरत गुस्ल नहीं करता तो वो नापाक तो है, लेकिन ये नापाक बदन में ज़ाहिरी तौर पर नापाक नहीं है। ये नजासत हुक्मी है, मानवी है। ये हकीकी तौर पर उसका बदन का ऊपरी हिस्सा नापाक नहीं होता है। अल्लाहु आलम। बाबु तयम्मुम लिल जुनुब इज़ा लम यजिदिल मा। अन अबी ज़र्र रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न सईद तय्यब तहूरुल मुस्लिम व इल्लम यजिदिल मा अशर सिनीन फ़इज़ा वजदल मा फ़लयमुस्सहु बशरतहु फ़इन्न ज़ालिका खैरुन। वक़ाल महमूद फ़ी हदीसिही अन्न सईद तय्यब वज़ूउल मुस्लिम। वफ़िल बाब अन अबी हुरैरत व अब्दुल्लाह इब्न अम्र व इमरान इब्न हुसैन क़ाल अबू ईसा व हाकज़ा रवा गैरु वाहिदिन अन खालिद बिन हज़्ज़ा अन अबी क़िलाबत अन अम्र इब्न बुजदान अन अबी ज़र्र वक़द रवा हाज़ल हदीस अय्यूब अन अबी क़िलाबत अन रजुलिन मिन बनी आमिर अन अबी ज़र्र व लम युसम्मी व हाज़ा हदीसुन हसनुन व हुवा क़ौलु आम्मतिल फ़ुक़हाई इन्नल जुनुब वल हाइज़ इज़ा लम यजिदिल माअ तयम्ममा व सल्लया। व युरवा अन इब्न मसूद अन्नहु काना ला यरा तयम्मुम लिल जुनुब व इल्लम यजिदिल माअ व युरवा अन्हु अन्नहु रजअ अन क़ौलिही फ़क़ाल तयम्मम इज़ा लम यजिदिल माअ व बिही यक़ूलु सुफ़यान अस-सौरी व मालिक व शाफ़िई व अहमद व इसहाक़। ये बाब तयम्मुम के बयान में है जुनूबी के लिए जब वो पानी न पाए। तो जब पानी न पाए, जैसे वज़ू करने वाला तयम्मुम करेगा, ऐसे ही जुनूबी भी जब वो पानी न पाए तो वो तयम्मुम करे। तयम्मुम जिस तरह जिनाबत असग़र में है, इसी तरह जिनाबत अकबर में भी है। इसमें तमाम का इत्तेफाक है, मगर सलफ़ में इख्तलाफ रहा है। हज़रत इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जिनाबत असग़र में तयम्मुम है, लेकिन जिनाबत अकबर में तयम्मुम नहीं है। ये सलफ़ में से बाज़ लोग हैं जिनमें इख्तलाफ रहा है, लेकिन इनका रुजू भी बाज़ लोगों ने कौल किया है कि उन्होंने
اس سے رجوع کر لیا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ کسی حکمت کی وجہ سے قول کیا کرتے تھے، ورنہ ان کا مذہب بھی وہی تھا جو جمہور کا ہے۔ یہ دوسری رائے زیادہ قرین قیاس ہے، یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ان کا مذہب بھی جمہور کا مذہب ہے، لیکن حکمت کی وجہ سے کہ لوگ اس کو بہانہ نہ بنا لیں، اس وجہ سے وہ یہ قول کیا کرتے تھے، تو زیادہ قیاس کے قرین یہ دوسری رائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ ولو بسنۃ، یعنی اگر 1 سال تک بھی پانی نہ ملے تو تیمم نہیں کرے گا۔ جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف توجہ دلائی گئی تو فرمایا کہ الم تر ان عمر لم یقنع، یعنی جو صاحب واقعہ ہے وہ خود اس کا منکر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیت میں فتیمموا صعیداً سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کبریٰ میں بھی تیمم ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور کہا کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیمم نہیں ہے، وہ صرف مصلحت کی وجہ سے ہے کہ لوگ اس میں سستی نہ کریں اور اس کو بہانہ نہ بنائیں۔ مصلحت کے طور پر ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا بتا دیا جائے جس میں تفصیل ہو اور اس تفصیل کو مخاطب نہ سمجھ سکتا ہو۔ 1 سال کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنوبی جو واقعی معذور نہیں ہے وہ 1 سال تک بھی تیمم نہیں کر سکتا، مگر مخاطب سمجھے گا کہ وہ جنوبی جو واقعی معذور ہے وہ بھی سال بھر تک تیمم کر سکتا ہے۔ تو جنوبی تیمم کر سکتا ہے۔ حنفیہ نے اس مسئلے کو قرآن سے نکالا ہے اور غیر احناف نے حدیث سے نکالا ہے، مگر چاہے قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو، اس میں سبھی کا ہے اتفاق کہ جس طرح سے تیمم جنابت اصغر میں ہے اس طرح سے تیمم جنابت اکبر میں بھی ہے۔ حدیث میں فَلْيُمِسَّ کا جو معنی ہے وہ پانی کھال تک پہنچائے بشرتہ کا لفظ آیا ہے، یعنی دھوئے اس میں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس میں دلک نہیں فرماتے ہیں، جس کے قائل حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یعنی اپنے حصے کو پانی کھال تک پہنچائے، یعنی دھوئے، اس میں دلک نہیں۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کریں گے تو درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں دلک کی چیز نہیں، حالانکہ دلک کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرض قرار دیتے ہیں۔ تو ذالک طہر، یہ مشار الیہ ماء ہے، ذالک کا جو مشار الیہ ہے وہ ماء ہے، یعنی پانی مٹی سے افضل ہے، اس کا مشار الیہ امساء سے ماء نہیں ہے، ورنہ اعتراض ہوگا کہ پانی کے پائے جانے کے وقت میں امساء سے ماء یعنی دھونا تو ضروری ہے، نہ کہ خیر یعنی بہتر، اس لیے ذالکہ کے مشار الیہ کو یہ متعین کرنا پڑے گا کہ اس کا مشار الیہ ماء ہے۔ فَلْيُمِسَّهُ میں جو امساء سے ماء ہے وہ اس کا مشار الیہ نہیں ہے۔ اگر اس کو مشار الیہ بنائیں گے امساء سے ماء تو اس میں یہی اعتراض ہوگا کہ پانی کے پائے جانے کے وقت میں تو امساء سے ماء یعنی دھونا تو ضروری ہے، خیر تھوڑی ہے، یعنی بہتر تھوڑی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔